بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام۔ ما قبل میں تاریخ اسلام کی مختلف قسموں کے ساتھ اب شروع کیے ہیں۔ ہجرت کا تیسرا سال کیسے گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہوئے اس سے پہلے عبداللہ ابن ابی کو مدینے والے اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں تشریف لانے کے بعد اس کی بغاوت ظاہر ہوئی اور پھر اس کو قائد ماننا چھوڑ دیا۔ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے بنی قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ موجود تھے۔ پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو ذکر کیے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب بدر کے اندر قریش مکہ کا بہت برا حال ہوا اور وہ شکست کھا گئے، تو اس وقت کعب ابن اشرف نامی یہودی یہ بدر کی فتح جب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوئی یہ سنا تو بالکل جل کر خاک ہو گیا تھا، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا کلمات کہنے شروع کیے۔ پھر اس کا کیا حشر ہوا یہ انشاءاللہ آنے والی قسط میں ذکر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ عبداللہ ابن ابی جو یہودیوں کو ساتھ لے کر چل رہا تھا اور ان کا سربراہ بنے ہوئے تھا، اس نے یہودیوں کے ساتھ دوستی قائم کی تھی، محبت قائم کی تھی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں اور پلاننگ کرتے رہتا۔ اپنی طرح ان کو بھی ظاہری مسلمان ہونے کا اس نے وہ ایک حربہ بتلایا، اور پھر بعد میں ان سے یہ کہا کہ آپ مسلمان ہونے سے انکار کرو تاکہ ان کی جمعیت منتشر ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا بھی، اور اس طرح کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے جاتے، یہودیوں کے پاس، ان کے مجلس میں اور ان کے مجمع میں جا کر ان کو نصیحت کرتے اور کہتے کہ دیکھو تم تو جانتے ہو، تم نے اس سے پہلے اپنی کتابوں کے اندر میرا رسول ہونا اور سچا رسول ہونا یہ جان چکے ہو، اور تمہیں خود کو اللہ کی طرف سے ایک رسول کے آنے کا انتظار بھی تھا، تو تم ایسا نہ کرو، بلکہ تم نے اپنی کتابوں میں پیشن گوئیوں کو پایا ہے اور تلاش کیا ہے، لہٰذا تم تو کم سے کم انکار نہ کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ابو جہل کی طرح اور عتبہ کی طرح تم پر بھی عذاب الہی نازل ہو جائیں۔ لیکن وہ یہودی بجائے اس نصیحت کو حاصل کرنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اور سست جواب دیتے اور کہتے تھے کہ قریش مکہ تدابیرات جنگ سے ناواقف تھے، جب ہم سے مقابلہ کرو گے تو قدر و عافیت معلوم ہو جائے گی، اور ہم کو قریش مکہ کی طرح نہ سمجھنا۔ یہ ان کا گھمنڈ تھا۔ اصل میں یہودیوں کے پاس پیسہ اور مال متاع اور سرمایہ بہت تھا، اور اس وجہ سے اس طرح کے ان کے جوابات تھے۔ غرض اس قسم کی ناملائم باتیں وہ اعلانیہ بکنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ناشدنی باتوں کو نہایت صبر، تحمل اور سکون کے ساتھ سنا، اور ان نالائقوں کو جو گویا معاہدہ توڑ چکے تھے، خود توڑ چکے تھے، کوئی سزا دینی مناسب نہ سمجھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ وعظ و پند اور نصاحی کے ذریعے ان کو راہ راست پر لایا جائے اور ان گستاخیوں پر کریمانہ عفو درگزر سے کام لیا جائے، مگر یہودیوں کی شامت نے خود ان کے لیے سامان ہلاکت فراہم کر دیے تھے۔ ایک روز بنی قنیقہ کی بستی میں کوئی میلہ یا بازار لگا۔ اس بازار میں انصار کی ایک عورت دودھ بیچنے کے لیے گئی۔ دودھ بیچ کر وہ سونار کی دکان پر کوئی زیور خریدنے یا بنوانے گئی۔ اس سونار یہودی نے اس عورت کو چھیڑا۔ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بازار میں گئے ہوئے تھے، انصاری عورت کو مظلوم دیکھ کر اس کی حمایت کی، نصرت کی۔ ادھر ادھر سے یہودی جمع ہو گئے اور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ اس فساد میں وہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔
ان کے ہاتھ سے بھی ایک یہودی مارا گیا۔ اس خبر کو سن کر دوسرے مسلمان جو وہاں اتفاقاً موجود تھے پہنچے۔ یہودیوں نے فوراً مسلح ہو کر حملہ کیا۔ یہ خبر مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو لے کر پہنچے اور یہودیوں کو مسلح و آمادہ قتال پایا۔ غرض مقابلہ ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بنو قنیقہ جن میں 700 آدمی جنگجو تھے، ان میں 300 زیرہ پوش بھی تھے، اپنے قلعے میں محصور ہو گئے۔ بنو قنیقہ حضرت عبداللہ ابن سلام کی برادری تھی۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 15-16 روز کے محاصرے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قلعے پر قابض و متصرف ہو گئے اور تمام بنو قنیقہ کو گرفتار کر لیا۔ ملک عرب کا دستور تھا کہ اسیران جنگ بلا دریغ قتل کر دیے جاتے تھے۔ اہل مکہ کو سب سے زیادہ تعجب اور حیرت اس بات پر ہوا کہ اسیران بدر میں یعنی بدر کے قیدیوں میں سے صرف 2 شخص جو حد سے زیادہ شرارت میں بڑے ہوئے تھے قتل کیے گئے، باقی سب کو چھوڑ دیا گیا۔ اب جو بنو قنیقہ کے 700 آدمی گرفتار ہوئے تو سب کو یقین تھا کہ یہ ضرور مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، مگر عبداللہ ابن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار اور بظاہر مسلمانوں میں شامل تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارشی ہوا کہ ان یہودیوں کو قتل نہ کیا جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قدر متعمل تھے، مگر عبداللہ ابن ابی نے بار بار اور باصرار سفارش کر کے ان سب کی جان بخشوائی اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کو خیبر تک نکال لے آئے۔ عبداللہ ابن ابی در پردہ ان یہودیوں کا ہمدرد تھا اور اسی لیے اس نے ان سب کی جان بخشائی اور جان بخش کر گویا اپنا حق دوستی کا ادا کر لیا۔ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا ذکر ابھی اوپر ہو چکا ہے کہ وہ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کے خلاف نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہجوم کرتا۔ اس نے اب اعلانیہ مسلمان عورتوں کے نام عشقیہ اشعار میں استعمال کرنے شروع کیے۔ اس سے مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوا تھا۔ پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں اور سازشیں شروع کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت باہر نکلنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے۔ جب کعب بن اشرف کی شرارت حد سے بڑھ گئی تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شریر کے قتل کی اجازت لینے کے بعد کئی اور دوستوں کو ہمراہ لیا اور رات کے وقت میں اس کے گھر کے پاس گئے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا۔ کعب بن اشرف یہاں سے انہوں نے آواز دی کعب بن اشرف کو، اور کعب بن اشرف جو ہیں وہ نیچے آنے کے لیے تیار ہوا۔ اس کی بیوی نے اسے منع بھی کیا۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس کی بیوی نے کہا کہ اب نہ جائیں، اس آواز میں جو ہیں ہمیں خون کے آثار نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ نہ مانا اور پھر نیچے اتر آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اول تو اس سے اچھے انداز میں ملے اور پھر اس کو جو ہے قتل کیا۔ کعب بن اشرف کے بعد سلام بن ابو الحقیق یہودی نے اسی قسم کی شرارت پر کمر باندھی اور وہ اپنی شرارتوں میں کعب بن اشرف سے بھی آگے بڑھ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن بن گیا۔ کعب بن اشرف کو چونکہ بنو اوس نے قتل کیا تھا، اس لیے اب بنو خزرج کے 8 نوجوانوں نے خیبر کا راستہ اختیار کیا جہاں سلام بن حقیق رہتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بنو خزرج کے 8 نوجوانوں نے سلام بن ابو الحقیق کو قتل کر دیا اور مکمل طور پر وہاں سے بچ کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد غزوہ احد سن ہجری 3 میں پیش آیا۔ کیسے پیش آیا انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔
آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سن کر آگے شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔